السلام علیکم، آپ ہی کے کچن میں ویلکم۔ بہت دنوں کے بعد کچھ مصروفیت کی وجہ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ بہت ہی سمپل اور مزے کی ریسیپی ہے اچار گوشت۔ اس کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کیسی بنی۔ جو جو انگریڈینٹس استعمال ہو گئے سب آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ شروع سے اینڈ تک آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، کوئی بھی سٹیپ سکپ نہیں کرنا۔ جی، سب سے پہلے ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہمیں دہی چاہیے 200 گرام، 1 چمچ کھانے کا دڑا مرچ، آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر، 1 چمچ لال مرچ پاؤڈر، نمک حسب ذائقہ۔ میں نے نیشنل اچار گوشت کا استعمال کیا ہے، نیشنل اچار گوشت مسالہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے سارا ساشے استعمال نہیں کرنا، تھوڑا سا بچا کے رکھ لیں، بعد میں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے۔ 2 کھانے کے چمچ زیرہ اور سوکھا دھنیا پاؤڈر، 4 چمچ لیموں کا رس، 3 سے 4 چمچ ہم کھانے کے ڈالیں گے سرکہ، 4 کھانے کے بڑے چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اب ہم ان سارے مسالہ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے، بالکل سموتھ سا مسالہ ہمارا بن جائے، کوئی بھی چیز اس میں ہمیں ثابت نظر نہ آئے۔ یہ آپ دیکھیں میں نے بالکل اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہے، بالکل سموتھ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا۔ اب ہم اس میں سارا چکن شامل کر دیں گے۔ چکن میں نے لیا ہے 2 کلو، نارمل آپ نے بوٹی کروا لینی اس کی، نہ بڑی نہ چھوٹی۔ اس مسالے میں سارا چکن ڈال دیں گے۔ اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کرنا ہے۔ ہاتھوں کی مدد سے اگر مکس کریں گے نا تو اس کا یہ ہے کہ ہر چکن کے پیس کو نا ہر بوٹی کو مسالہ جو ہے نا بڑے اچھے سے لگے گا۔ اچھی طرح اس کو مکس کریں۔ اب ہم اس کی میرینیشن کے لیے، اچھی میرینیشن کے لیے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ چکن ہمارا بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے، میں نے تقریباً اس کو 3 گھنٹے کے لیے رکھا ہے۔ اب اس کو مزید آگے ہم نے کیا کرنا ہے سب آپ کو بتاؤں گی۔ اس کی گریوی کیسے تیار کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے مرچیں لینی ہے، سبز مرچیں 6 سے 7 عدد، ٹھیک ہے۔ اس کو سینٹر میں سے کٹ لگا کے کوشش کریں کہ ان کے بیج نکال لیں، کیونکہ یہ چھوٹی لال مرچیں لی ہیں میں نے، یہ تو بہت ہی تکھی ہوتی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ مجھے ملی یہی ہیں مرچیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ جو موٹے والی سبز مرچیں نا ان کا استعمال کیا جائے۔ ان کو سارے مرچوں کو کٹ لگا کے، اب جو ہمیں مسالہ تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا چار گوشت مسالہ، 2 چمچ لیموں کا رس یا 1 آپ لیموں لے لیں، اس میں اس مسالے کو مکس کر کے ساری مرچوں کو فل کرنا ہے۔ اس مسالے سے ساری مرچوں کو فل کریں۔ نیشنل اچار گوشت کا مسالہ لیموں کے رس میں مکس کر کے، اب ہم نے مرچوں کو سینٹر سے کٹ لگا دیا تھا، اب ساری مرچیں ہم نے فل کر لی اس کے ساتھ۔ ہمیں گھی چاہیے، گھی اچھے سے گرم ہو جائے، جو ہم نے مرچیں مسالے کے ساتھ فل کی ہیں ان کو فرائی کریں گے۔ اس کو ہم نے جسٹ 5 سے 6 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے۔ جیسے ہی کلر چینج ہو جائے، وائٹ وائٹ کلر دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ گیا، جیسے یہ چینج ہو جائے ہم نے مرچوں کو نکال لینا ہے۔ زیادہ فرائی کریں گے تو ان کا سارا مسالہ جو ہے نا باہر نکل آتا ہے، ایسا ہم نے بالکل نہیں کرنا۔ کلر چینج ہو گیا، ہم نے ساری مرچیں باہر نکال لی ہیں۔ اب جو ہمارے پاس گھی ہے اس میں ہم نے اسی گھی میں نے تقریباً 6 سے 7 عدد ٹماٹر لیے ہیں، میڈیم سائز کے ٹماٹر آپ کاٹ کے اسی گھی میں ڈال دیں، ہلکا سا پانی شامل کر دیں آدھا کپ، اور آپ ان کو ڈھانپ کے رکھ دینا ہے 5 سے 6 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر۔ جیسے ہی ٹماٹر ہمارے گل جائیں اب ان کو اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے، بالکل سموتھ گریوی تیار ہم نے کرنی ہے، ٹماٹر ہمیں کوئی بھی ثابت نظر نہ آئے۔ اس کو میڈیم لو سے میڈیم فلیم پر ہم نے فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے ہمارا گھی علیحدہ ہونا شروع ہو جائے گا ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرتے جانا ہے، چمچ ساتھ ساتھ ہلانا ہے تاکہ ہمارے ٹماٹر نیچے سے لگ نہیں جائیں۔ اب یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر بالکل فرائی ہو چکے ہیں۔ اس میں ہم نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیں گے۔ تقریباً ہم نے ٹماٹر کو 15 سے 20 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے۔ اب یہ اچھے سے مکس کریں، ان ٹماٹروں میں جو چکن میرینیٹ کیا ہوا تھا اس کو اچھے سے مکس کریں۔ ایک تو ساتھ موبائل پکڑنا اور اوپر سے ویڈیو بنانا اور کھانا بنانا انتہا کا مشکل کام ہے۔ یہ دیکھیں بڑی مشکل سے چمچہ ہلانا پڑتا ہے۔ اب اچھے سے مکس کر کے اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں گے ہم۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے۔ جیسے جیسے ہمارا گھی علیحدہ ہونا شروع ہو جائے گا چکن کا مسالہ اندر سے بالکل اچھے سے پکتا جائے گا۔ جیسے ہی گھی سارا الگ ہو جائے، یہ دیکھیں گھی ہمارا بالکل علیحدہ ہو چکا ہے،
कलर देखें कितना गोल्डन सा, कितना मज़े का कलर है। अचार गोश्त मसाला, चिकन अचार गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हमने मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए ढाँप के रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लें। चम्मच साथ साथ हिलाते रहें ताकि नीचे से ये लगे नहीं। हाँ जी, ये ग्रेवी चेक करें हमारी अचार गोश्त मसाले की, बहुत ही स्मूथ है। सारा मसाला बिल्कुल गल के पक चुका है, मैंने बिल्कुल अच्छे से फ्राई किया है। कच्चा जायका किसी चीज़ का भी ना है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई करें। अचार गोश्त मसाला मेरा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे कि कितना मज़े का कलर है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। सारा चिकन हमने निकाल लेना बाउल में। अब ये जो मिर्ची हमने फ्राई करके रखी हुई थी ये इसके ऊपर लगा देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे, थोड़ी सी स्टीम मिर्चों को मिल जाए। आपने ये लाजमी ट्राई करनी रेसिपी, सब्सक्राइब शेयर लाजमी किया करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है।